اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ مگر وہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، خدا کی بعض اوقات ہم اپنے نفس کی وجہ سے بھی پھنس جاتے ہیں اور ہم الزام لگا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ ہوا۔ لیکن وہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا مقام آ جاتا ہے کہ خود وہ بھوکا ہے لیکن لوگوں کو روٹیاں دے رہا ہے، بعض اوقات اس کا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو دوسری مخلوق ہے، جن کو مطلب فرشتے ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، راستے میں دکھانے والے کہ ابھی یہ اس مقام پر ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی مشکل احسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ مکمل طور پر یعنی اس کو کسی کو دکھ دیکھ کر خوشی نہیں ہے، کسی کو خوشی ملے، وہ یہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے اپنی ذات میں، اپنی جو آدمی جو کر رہا ہے اپنے ساتھ برا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جو اللہ ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے ساری، اور اس وقت آپ اس کو پالو گے جب آپ کا دل بھی بے نیاز ہو جائے گا ان تمام چیزوں سے تمام باتوں پر۔ جو آزمائش ہے یہ ویسے سمجھ لو اس کا حکم ہے، جیسے یہ راستے میں پڑی ہوتی ہے، یہ جگہ جگہ آتی ہے، کبھی کس وجہ سے ہماری آزمائش کی جاتی ہے آگ میں ڈال کر کہ یہ سونا کتنا پکا ہے، یہ کھوٹا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ آیا یا نہیں آیا۔ مگر وہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی ایک راستے کی کنجی ہی ہوتی ہے، لیکن ریئلٹی یہی ہے کہ اللہ کی ذات کسی کو تکلیف نہیں دیتی، یعنی کوئی اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، برا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو سچے ہوئی ہے وہ بے نیاز ہے وہ، اور اس کو پانے کے لیے تمہارا دل بھی سوائے اس کے سب سے بے نیاز ہو جائے، تمہارا دل بھی، حتیٰ کہ عبادت کرو اللہ کا حکم سمجھ کر، وہ کہتا ہے یہاں تک بھی کئی بزرگوں نے کہا کہ بعض لوگوں کی عبادت ان کے لیے عجاب بن گئی ہے اللہ کو پانے کے لیے، بعض لوگوں کے جیسے گناہ ہیں وہ تو عجاب بن گئے، محجوب ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، بعض جگہ کے لیے عبادت بھی عجاب بن گئی ہے۔ جب میں نے دیدار الہی کر لیا، جب میں نے اللہ کا دیدار کر لیا، مثال دے رہا ہوں، تو پھر مجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ دیدار سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں ہے۔ مگر شریعت سے بھی پھر یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں غوث العظم کے جو واصل ہونے کے بعد عبادت کرے اللہ سے وہ کفر کرے، مگر وہاں اس مقام پہ پہنچ کے وہ عبادت زیادہ کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا امتحان ہوتا ہے نا، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کا امتحان ہو، یہ بندہ کس حالت میں ہے، اگر وہ خود سے نکل کر کسی کی مدد کر رہا ہے تو خدا اس پر بہت خوش ہے، لیکن جب آپ بے نیاز ہو جاؤ گے پھر آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہ جائے گی، کچھ آئے کچھ جائے، کچھ ہوئے کچھ نہ ہوئے، پھر آپ ہر چیز میں ہی خدا کی رضا ہی نظر آئے گی، خدا کی، اور پھر جب آپ اس کو مکمل طور پر حاصل کر لو گے، پا لو گے، پھر ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی بھی علم کی، کسی بھی گیان کی۔ یہ گیان اور علم سے بہت بڑے کی منزل ہے، لیکن علم صرف اس کو جاننے کے لیے ہوتا ہے، انسان اور حیوان میں علم کا ہی فرق ہے کہ جو ہے نا علم جو ہے وہ پہچان کراتا ہے، مگر اس مقام پہ آ کے جتنا آپ آگے جائیں گے آپ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور اصل جو نجات ہے جو ہم میں گل کرتا ہے سلطان باؤ جی، وہ ہے کہ ایک مننا نجات نہیں ہے گا، ایک رہ جانا نجات ہے، ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، ایک رہ جاوے تو ہر چیز تیری اللہ دی ذات اچھی مٹ جاوے اور وہ ہمیشہ باقی رہ جاوے، جڑا اصل توحید ہے وہ جڑا گن رہا ایک تے ایک وہ دو ہے، وہ مقام ہے جڑا یکتائی دا مقام ہے، وہ سمندر ہی اپنی حد کو جان سکتا ہے، آدمی کو اس کا علم کہ اس کی یکتائی اس کی حد کیا ہے، یہ تو مثال ناقص ہے نا، یہ تو ساری ہر چیز ناقص ہے، ہر چیز تو لامحدود ذات ہے، لامحدود۔ اور دوسری گل ہے کہ اللہ کدی اپنے بدن تکلیف نہیں دیتا، انسان دے اعمال ہی نو تکلیف دے دے، خودی اچھی ہے یا بری اندہ کیتا ہی ہوتا ہے کہ آندا ہے وہ تو کہنا مجھے کیا پڑھی ہے تمہیں سزا دوں، ہاں کیا سر بے نیاز فرقی ہو جب یہ تو اس حکم دے وچ آ گیا آپ مان لو نا کہ اس میں
اس میرے دوست نے غلطی نو سزا دے دے اے کر دے تو میں سچا خدا نہ ہویا. سزا سانو ساڈے اعمال دے رہے نے کسی اور شکل دے کسے شریعت او جڑا بے نیاز ہے او تے کہتا ہے میں تیرے تے کائنات بڑھن تو پہلے مہربان ہے جدوں میں تیرا روحانی جسم بڑھایا میں اس تیرے نال ہوں. ایستو میرے رب کو میں تیرا رب تو میں نہیں پہچانتا. اب آپ کھانا کھائیں جناب انوکھی ہوئے بہت پیار کرنے والا بالکل